الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حضرات اکرامی، واجب الاحترام بزرگوں، محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن میں میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام۔ حضرات، آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ آج جمعے کا دن ہے جو تمام ایام کا سردار ہے، اور آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے۔ یہ دو خوشیاں، یہ دو سعادتیں جمع ہو گئی ہیں آج کے دن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا انعام ہے میرے بھائیوں ہمارے اوپر۔ بے شمار انعامات میں سے، بے شمار اکرام میں سے ایک کرم یہ ہوا آج کہ ہم زندہ سلامت ہیں، موجود ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مقیم ہیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے پھر آج۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بڑا ہی کرم ہے، اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں اور ہوں گے جنہوں نے آج کا روزہ رکھا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے یہ روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس یقین کے ساتھ آج اگر ہم یہ روزہ رکھیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے مہینے کو روزے رکھے ایمان کے ساتھ، وہ احتساب اور طلب ثواب کے ساتھ۔ عزیز و ایمان اور احتساب کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ نیت صادقہ ہو، سچے دل کے ساتھ، اس کو چٹی سمجھ کے نہیں، مصیبت اور پریشانی سمجھ کے نہیں، بلکہ یقین کامل کے ساتھ، رب کی رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر اس امید کے ساتھ کہ یہ رمضان کے مہینے کے میں اگر روزے رکھوں گا اس کا مجھ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔
اور میرے بھائیو وہ اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی موسم بہار ہے، اور یہ تربیت ہے۔ انسان جو صبح سے لے کر شام تک کھاتا تھا پیتا تھا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں حلال تھی، اب وہ حرام کر دی گئی ایک مخصوص وقت تک کے لیے۔ طلوع فجر سے لے کر آفتاب غروب آفتاب تک بہت ساری چیزیں اس کے لیے حلال تھی، لیکن ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ رک جاؤ۔ اور میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا، لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزہ میرے بھائیو ایک ایسی چیز ہے جو روزہ رکھنے والے اور رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور حقیقت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ٹریننگ ہے، مشکلات کے اوپر قابو پانا، پریشانی کے اوپر قابو پانا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، گرمی کا مہینہ ہے، گرمی ہے، خاص طور پر جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں تو ٹمپریچر 50 تک چلا جاتا ہے، لیکن آدمی اپنے اوپر صبر کر کے جبر کر کے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میری بدنی تربیت ہو رہی ہے، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے، اور پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آئیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر۔ ابن آدم یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ ایک نیکی نہیں، عام دنوں کے اندر 10 نیکیاں ملتی ہیں، گناہ ایک کرتا ہے اس کا گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ نیکی اس نے ایک کی، عام دنوں کے اندر رمضان کے علاوہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا تو فرمایا کہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اللہ ان نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ آدمی کا اپنا اپنا اس کا طریقہ ہے، اس کی اپنی اس کی اخلاق ہے، اس کی نیت ہے، اس کا کردار ہے، اس کا تعامل ہے، کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، لیکن 10 تو ملنی ہی ملنی ہے۔ فرمایا 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ اللہ قال اللہ عز وجل، روزوں کی بات آئی، روزوں کے اجر ثواب کی بات آئی، اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل الا الصوم، فرشتہ روزے کی بات آئی ہے، رمضان کی بات آئی ہے، اس بندے نے روزے رکھے تھے، ہٹ جاؤ، الا الصوم، روزے کا معاملہ مختلف ہے، 700 گنا تک نہیں، فإنه لي وأنا أجزي به، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر و ثواب بھی میں اس کو دوں گا۔ کیوں؟ فرمایا یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ فرمایا اس لیے چھوڑا کہ من اجلی، میری وجہ سے، مجھ کو راضی کرنے کی وجہ سے اس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، بہت ساری مباح چیزوں کو اس نے اپنی پر حرام قرار دے دیا۔ اب فرشتوں اس کا بدلہ میں دوں گا، اور میرے عزیزوں پھر اس دن رب ہوگا، وہ دینے والا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم لینے والے ہیں۔ وہ کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، اس کے بعد فضل و کرم اتنے زیادہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے کی برکات سے، اس مہینے کے اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو فیوز برکات ہیں،
ان کو حاصل کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم اس مہینے کے اندر زندہ سلامت ہیں, اس کے روزہ رکھنے کی نیت کیے ہوئے ہیں, اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. عزیزو دوستو ساتھیو, یہ مہینہ جو ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, لیکن یاد رکھیے کہ رمضان کے کچھ آداب ہیں. اجر بھی بڑا ہے, ثواب بھی بڑا ہے, لیکن یہ ہماری تربیت ہے. ہمارا وہ نفس, اس نفس کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. صرف کھانے پینے کے اوپر نہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دی. آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا والصیام جنہ, روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. ڈھال کہتے ہیں کہ جب پرانے زمانے کے اندر جب لڑائی ہوتی تھی تو تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی, لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے گول, اس کو ایسے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں, اور وہ جب دشمن تلوار چلاتا ہے تو اس کو آگے کر لیتے ہیں. دیکھی ہوئی ہے کہا روزہ جو ہے وہ صیام جنہ, روزہ جو ہے وہ گناہوں کے سامنے ایسے ہی ڈھال بن جاتا ہے, رک جاتا ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, جب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْغَبْ. پھر کچھ آداب ہیں, کچھ اللہ کے رسول ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ روزہ, صحیح روزہ کیسے رکھنا ہے. فرمایا فَلَا يَرْفُثْ, اپنی زبان کے اوپر تالے لگا کے رکھنا ہے. اس زبان سے کوئی ناشائستہ بات نہیں نکلتی, رک جانا ہے. روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, بلکہ میرے عزیزوں کانوں کا بھی روزہ ہے, اپنے منہ کا بھی روزہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَصْغَبْ, پھر لڑائی اور جھگڑا بولیے نہیں کرنا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی ہے جس سے کسی کی غیبت ہو رہی ہے, چغلی ہو رہی ہے, دل آزاری ہو رہی ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی آپ کو آ کے اشتعال دلا دے, آپ کو گالی دے دے, آپ کو برا بھلا کہہ دے, اور گرمی کا موسم ہے, میں تو ویسے ہی کہا کرتا ہوں کہ گرمی کے موسم میں جب آدمی باہر کام کر رہا ہوتا ہے غصہ ذرا جلدی آ جاتا ہے. طبیعت کے اندر تھوڑی سی جنجھلاہٹ, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, اور ادھر سے کوئی ساتھی آیا, اس نے کوئی غلط بات کہہ دی, مزاج کے اندر, طبیعت کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتا دیا. کہا فَانْصَابَهُ أَحَدٌ, اگر کوئی شخص آیا, اس نے آپ کو گالی دی, آپ کو برا بھلا کہا, وہ آپ کو اچھی بات نہ لگی, تو آپ نے اس کے جواب میں گالی نہیں دی, رک جانا ہے. وہ برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ خاموشی کے ساتھ, اور پھر اس کے جواب میں آپ اس کو اتنی بات کہہ دیں, اس کو کہہ دیں فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ, او بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, میں تمہاری کسی کا جواب. میرے بھائیوں یہ آداب ہیں روزے کے, کہ روزے کے اندر لڑائی جھگڑا فساد دھنگا نہیں کرنا ہے, بلکہ یہ تربیت آپ کی جا رہی ہے کہ آپ نے ضبط نفس سے کام لینا. اور ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به, جس نے رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہماری حفاظت کرے کہ ہم جھوٹی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں, کبھی بھی نہ نکالیں. لیکن میرے بھائی ایک آدمی نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے, پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے, پھر وہ چغلی کر رہا ہے, پھر وہ دنگے فساد کی باتیں کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ جس شخص نے
روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ رکھنے کے باوجود اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, غلط بات کہنے سے نہیں رک رہا ہے, فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً, اللہ کو اس کے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے, نہیں, یہ اس روزے کی حیثیت جو ہے وہ. تو میرے بھائیو یہ آداب ہے روزے کے کہ روزہ رکھ کے آپ نے روزہ رکھ لیا, چھٹی کا دن ہے, روزہ کیسے گزارے؟ ایک فلم نکلی, ایک فلم لگائی, 2-3 گھنٹے اس میں گزر گئے, 2-3 اور گزر گئے, گانے سن رہا ہے. میرے عزیزوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا, ایک منادی, ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے, یا باغی الشر, او شر کے چاہنے والے رک جاؤ, رمضان کا مہینہ آیا ہے, تبدیلی پیدا کرو, وہ معمولات جو تمہارے پہلے تھے اب نہیں ہونے ہیں. یاد رکھیے, گانے سننے کا گناہ پہلے بھی عام دنوں کے اندر بھی بہت ہے. میوزک پیسو کے جو موسیقی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قیامت تک حرام قرار دیا ہے. آپ موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے تشریف لائے, لیکن رمضان کے مہینے کے اندر جس طرح نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اس طرح گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت 8 ابواب, جنت کے 8 دروازے ہیں. یہ دروازہ کون سا ہے؟ یہ دروازہ ان لوگوں کا ہے جو کہ نمازیں پڑھتے ہیں, جو نمازی ہیں اس دروازے سے داخل ہوں گے. بھائی آپ نے کبھی دیکھا ہے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ گیٹ جو ہے, یہاں سے میاں والی کے لوگ داخل ہوں گے, یہاں سے گجرات کے لوگ داخل ہوں گے, فلاں یہاں سے فلاں شہر کے لوگ, یہاں سے فلاں شہر کے لوگ, فلاں علاقے کے لوگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. یہ دروازہ جو ہے یہ ان کے لیے مخصوص ہے جو نمازیں پڑھتے تھے, یہ ان کے لیے ہے جو جہاد کرتے تھے, یہ ان کے لیے ہے جو کہ زکوٰۃ دیتے تھے, اور یہ ان کے لیے ہے جو روزے رکھتے تھے. اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مقام صدیقیت ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر دروازے سے آواز لگائی جائے گی کہ یہاں سے داخل ہو. حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول, کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جن کو 8 دروازوں سے کہا جائے گا کہ ہم سے گزر کے جنت میں جاؤ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نعم وارجو ان تکون منہم. ابو بکر صدیق, ہاں, کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے کہا جائے گا کہ ہم سے گزر کے جنت میں داخل ہو. اور صدیق, ارجو ان تکون منہم, یہ تمہارا مقام اور مرتبہ ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جن کو 8 دروازوں کے جو دروگے ہیں ان کو بلا بلا کے کہیں گے کہ ہم سے گزر کے جنت میں جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فیہا باب یسمى الریان, 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. لا يدخلہ الا الصائمون, اور اس دروازے سے صرف جو لوگ داخل ہوں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے دار ہوں گے, جو دن کو روزہ رکھتے ہیں. وَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ, جب روزے دار ختم ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا. وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ, آج بڑی پیاس لگتی ہے, گرمی کا موسم ہے, روزہ افطار کرتے کرتے دن میں کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, باہر دھوپ کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, پیاس لگتی ہے. لیکن عزیزو سنو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں, جب باب الریان سے انشاءاللہ ہم اس میں سے سب داخل ہوں گے.
ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں یقین ہے اپنی رب کی رحمت کے اوپر, اس کے فضل و کرم کے اوپر یقین ہے. میرے عزیز اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من دخل فیہ شربا, جب اس دروازے سے داخل ہو کے جنت میں داخل ہوگا تو اس کو پانی پلایا جائے گا. ومن شرب لم یظمأ ابدا, جس نے ایک دفعہ وہ پانی پی لیا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے. عزیزو, دوستو, ساتھیو, یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے, بڑا مبارک مہینہ ہے, بڑی عظمت والا مہینہ ہے, یہ صبر والا مہینہ ہے. اس کے اندر ہم نے ٹریننگ کرنی ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں, بڑی برکتیں ہیں. وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جو اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھائے گا, اور وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو اس رمضان کے مبارک مہینے کا احترام نہیں کرتا ہے, اس کے روزے نہیں رکھتا ہے. اور پھر میرے بھائیوں, صرف دن کو روزہ نہیں رکھنا ہے, راتوں کو بھی جاگنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, رات کو تراویح پڑھنی ہے, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. پہلے بھی نمازیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں, لیکن اس مہینے کے اندر اور خاص اہتمام کرنا ہے. یہ مسجدیں بھر جانی چاہیے, اذان ادھر ہو, آپ کو فکر ہونا چاہیے, اپنے کاموں کو چھوڑ دیں, وضو کریں, مسجد کی طرف آئیں, بھاگتے ہوئے آئیں, لپکتے ہوئے آئیں, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئیں. اور پھر آخری بات میں آپ سے عرض کروں گا, اس بات کا تہیہ کیجئے کہ کم از کم ایک مرتبہ لازماً ہم نے قرآن پاک کو ختم کر رہا ہے. بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں. قرآن اور رمضان کا تعلق بڑا گہرا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر اسی حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں رمضان مبارک سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرات, رمضان شریف کے مہینے کے حوالے سے چند ایک مسائل ہیں, اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. روزے کی نیت کرنا ضروری ہے, اور انشاءاللہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک دفعہ روزے کے رمضان کے آغاز سے, اور نیت کا تعلق دل سے ہے, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے, آپ نے نہیں. اور ہمارے ہاں جو ہندوستان پاکستان کے اندر مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. نیت دل سے ہے, اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں پورے مہینے, اور اگر کوئی ہر روز نیت کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور پھر سحری کھانی, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں رات کو کھانا کھا لیا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا تساحروا فإن فی السحور برکہ, فرمایا سحری کیا کرو, سحری کے اندر برکت ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کبھی کھانا کھانے کا موڈ نہ ہو تو پھر کیا ہے, فرمایا پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو اس نیت کے ساتھ کہ میں سحری کھا رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی بڑی لمبی بات کی ضرورت ہے, لیکن اتنی سی بات ہے, بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو رات کو کھانا کھا کے سو گئے اور پھر سوتے رہی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا, ڈیوٹی پہ جانے کا وقت ہو گیا, فجر کی نماز چلی گئی سوتے ہوئے چلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ. اور جب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے تو روزہ افطار کرنے کی دعا آپ کو پتا ہے کہ روزہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. دعا کیجیے, جتنے مرضی دعا کیجیے, اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, کسی آدمی سے تو نہیں مانگ رہے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دعا سکھائی, آپ نے فرمایا کہ دعا پڑھیں کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ.
प्यास बुझ गई, रगे तार हो गई, और इंशाअल्लाह अजर और सवाब जो है ये साबित हो गया, पूरा हो गया। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो ड्राइवर हैं, जो सफर करते हैं। याद रखिए कि ये सहूलत है। फरमाया फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। जो शख्स मरीज हो या सफर की हालत में हो वो रोजा अफ्तार कर सकता है, वो छोड़ सकता है। अगर हमारे ड्राइवर भाई समझे कि उनके ऊपर मुश्किल है, मुशक्कत है, वो रोजे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो रोजा छोड़ दे, उनके ऊपर इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये रोजा जो या जितने रोजे छोड़ेंगे वो आपने आम दिनों के अंदर जो है उनको रोजों की जितने छोड़ेंगे उतने आपने रोजे रखने हैं। नबी अलैहिस्सलाम जो हैं उनके दौर के अंदर ये था कि अगर कोई मुसाफिर होता, अगर किसी ने रोजा रखा होता तो भी जायज है, अगर ना रखा तो भी जायज है। हदीस पाक के अंदर आता है, सहाबी कहता है कि जिसने रोजा रखा होता या ना रखा होता एक दूसरे को मलामत ना करते। एक हदीस के अंदर आता है, एक सफर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये पूरे लश्कर के अंदर दो ऐसे थे जिन्होंने रोजा रखा हुआ था, बाकी सब ने रोजा नहीं रखा हुआ था। तो अर्ज करने का जो मकसद है वो ये है कि ड्राइवर हजरात जो हैं, लेकिन मैं उनको ये मशवरा दूंगा, अगर मुमकिन हो और आपके हालात इजाजत देते हो तो रोजा रखें, इसलिए कि रमजान की अपनी खैर बरकत हैं। लेकिन मसला यही है, अगर वो समझते हैं कि मुशक्कत है, परेशानी है, तो वो रोजा छोड़ देते हैं, इंशाअल्लाह उनके ऊपर कोई मुलामत नहीं है, क्योंकि ये रुखसत मेरे रब ने उनको दी है। और आखिरी बात जो है वो ये है मेरे भाइयों कि बहुत सारे लोग जो है वो बगैर किसी उज़र के, अच्छा जी गर्मी बड़ी है, काम पे भी जाना है, ड्यूटी भी देनी है, लिहाजा हम फिर बाद में रोजे रख लेंगे, उनके बारे में वईद सुन लीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन अफ्तरा यौमन मिन रमज़ान मिन गैर रुखसतिन वला मरदिन लम यक़ज़ि अन्हु सौम अद-दहर व इन सामहु कुल्ला। अगर किसी ने बगैर वजह के, वो मुसाफिर भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, और फिर उसने रोजे को छोड़ दिया, फरमाया वो एक रोजा छोड़ने का इतना बड़ा गुनाह उसने किया है, अगर सारी जिंदगी भी उसके बदले रोजा रखता रहे तो वो अजर व सवाब या पूरा नहीं होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदू यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।